انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگائیں لوگوں کی حماقت کا کہ وہ اللہ کی نشانی کس کو کہہ رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ سید اقرار الحسن نے کہا کہ آپ اس مریضہ یا اس مریض کی آنکھ سے چین برآمد کریں گے جو مریض نیوٹرل ہوں گے، نہ میرے مریض ہوں گے نہ آپ کے ہوں گے، جس کی آنکھ سے پہلے چین برآمد کر چکے تھے۔ اور اس وقت سید اقرار الحسن نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسی مریضہ کی آنکھ سے چین برآمد کریں۔ بہرحال انہوں نے اسی مریضہ کی آنکھ سے چین برآمد کی۔ جب ایک مرتبہ برآمد ہو چکی، سید اقرار الحسن نے کہا کہ آپ دوبارہ اسی مریضہ کی آنکھ سے چین برآمد کریں، تو دوبارہ اسی مریضہ کی آنکھ سے چین برآمد نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ ہوا اور یہ کشمکش اس میں چلتی رہی، ایک دوسرے کی طرف ترشی نگاہوں سے دیکھنا اور ماتھے پر بل ڈال کے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی۔ کیا اس واقعے کو آپ اللہ کی نشانی کہیں گے؟ اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے۔ پہلے بات کو سمجھا کریں، پھر بات کو آگے پہنچایا کریں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نشانی کہتے کسے ہیں، تو پھر آپ اس واقعے کو اللہ کی نشانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کی نشانیوں کو کوئی معمولی چیز سمجھا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کی نشانیاں مخصوص ہیں۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے وہ مخصوص ہیں۔ بعض اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، لمحات کے ساتھ ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، جس طرح کے عید الفطر، اور کچھ اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق افعال کے ساتھ ہے، جیسے کہ ختنہ کروانا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جیسے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بعض اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق اشیاء کے ساتھ ہے، جیسے کہ قرآن کریم، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ بعض نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے کہ صحابہ کرام، جیسے کہ اولیاء اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر تو اختلاف ہو رہا ہے، تو اس بات کو اللہ کی نشانی کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شخص اس کا ادب کرے گا، جو شخص اس کا احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، خدا خوفی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ نے کسی شخص کو خدا خوفی عطا فرما دی، تقوی کی دولت عطا فرما دی، اب وہ شخص اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گیا، اس کو قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے والا وہ ایمان کی پہچان کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا، وہ کفر کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ ہو، اس کو اللہ کی نشانی کہنا، یہ تو کھلم کھلا منافقت ہے، یہ تو کھلم کھلی جہالت ہے، یہ تو کھلم کھلا اللہ کی نشانیوں کا استہزاء ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے، یاد رکھو وہ شخص دین اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یہ علماء اکرام نے لکھا ہے، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو باقی رکھا، اس نے اسلام کو باقی رکھا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر دیا، گویا کہ وہ اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن پہچانے تو صحیح اللہ کی نشانی ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک گہما گہمی کا واقعہ ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کی فضا کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا جا رہا ہے۔
معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعائر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔